الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا پھر میڈیکل پروفیشن میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو یقین ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ انسان کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو کہ عام انسان دوسرے لوگ نہیں جانتے ہیں. آپ لوگوں نے انیٹمی پڑھی ہے، میڈیکل سائنس کی باقی سبجیکٹس پڑھے ہیں. باقی لوگ، ہم لوگ بھی، سارے لوگ اپنی اپنی دنیا میں گھومیں. ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کے اندر مصروف ہے، اور ہم لوگ بھی مصروف ہیں، لیکن ایک بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہے کہ ہماری مصروفیت جو ہے وہ ہمیں غور و فکر پہ بھی مجبور کرتی ہے. ہماری جو بکس ہیں، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، ہم اس کے اندر بہت تفکر کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، اور ایک ایسی چیز تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ باقی لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں. مجھے تو آپ لوگوں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے، لیکن جسٹ ایز اے ریمائنڈر، کیونکہ ہم سب لوگوں کو ایٹ لیسٹ بیسکس تو پتہ ہی ہے، بایولوجی تو میں نے بھی پڑھی ہے تھوڑی بہت، کہ ہیومن انیٹمی اگر آپ غور کریں تو میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ کہ انسان سے زیادہ کمپلیکیٹڈ کمپیوٹر اس وقت کوئی دنیا کے اندر موجود ہے. بہت ہی اللہ تعالیٰ نے کمپلیکیٹڈ انسان کو بنایا. اگر آپ ڈائجسٹو سسٹم کو لے لیں، فار ایگزامپل، ڈائجسٹو سسٹم، دی فیکٹ کہ انسان منہ کے اندر کھانا رکھتا ہے اور کھانا چباتا ہے اور سلائیوا پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کے اندر انزائمز ہیں، اس کے اندر ڈائجسٹو انزائمز ہیں، اور ایک پوری مشینری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. دا فیکٹ کہ ہم چیو کر سکتے ہیں، جو برین سے سگنل جاتے ہیں، پھر سوالو کرتے ہیں، پھر پیٹ کے اندر جاتا ہے، اسٹمک کے اندر، پھر وہاں ایک پوری مشینری لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایسڈس پروڈیوس ہوتے ہیں، انزائمز پروڈیوس ہوتے ہیں، ڈائجسشن ہوتی ہے، انرجی جو چاہیے ہوتی ہے ہر طرح کی وہ انسان کو ملتی ہے. پھر پش ڈاؤن ہوتا ہے، انٹسٹائنس ہے. ایک عجیب کمپلیکیٹڈ سا نظام ہے، بہت ہی عجیب. ہمارا لیور کتنا کمپلیکیٹڈ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہمارے ریسپریٹری سسٹمز، ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹمز، ایک عجیب مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آؤٹ آف نو ویئر ایک بچہ کی پیدائش ہوتی ہے، فرام نتھنگ ٹو دا ہیومن بینگ دیٹ وی آل سی، رائٹ. ہم لوگ سب لوگ ایک چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے کی طرح تھے. آج بڑے ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، اسی لیے اپنے والدین کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہم بھول جاتے ہیں اپنی ماں کو جس نے ہمیں اتنی تکلیف سے اپنے پیٹ میں رکھا، اتنا عرصہ اٹھا کے رکھا، اور پھر ہمیں پیدا کیا، اور پھر ہمیں دودھ پلایا، اور پھر ہمارا خیال کیا، اور ہمیں بڑا کیا، اور آج اس حال میں پہنچایا جس پہ کہ ہم آج سب لوگ ہیں.
لیکن کتنی کمپلیکیٹڈ ایک مشین ہے. ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے تو امبلیکل کورڈ سے ہمارا کنیکشن تھا اپنے ماں کے ساتھ. یہ جو ناف ہے نا یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. کبھی ہم لوگوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا شاید. آپ کو ایک بات پتہ ہے, میں شاید کئیوں کو یہ بات نہ پتہ ہو, شاید ڈاکٹرز کو بھی نہ پتہ ہو, اکثروں کو. جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کی روح نکل آتی ہے. اس کی روح نکل جاتی ہے. یہ جو روح ہے نا اس کے انتقال کے بعد بھی اس روح کا ایک کنیکشن رہتا ہے ناف کے ساتھ. ناف جو ہے انسان کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے لیکن اس کی ناف کئی گھنٹے تک گرم رہتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا کہ انسان کی ناف بہت عرصے تک اس کی ڈیتھ کے بعد گرم رہتی ہے. اس کی روح کا ناف کے ساتھ ایک کنیکشن رہتا ہے ایون اس کی ڈیتھ کے بعد بھی. ڈاکٹرز جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں, وہ ہنستے ہیں طبیبوں کے اوپر. جو حکیم ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں پتا, ہمیں پتا ہے, ہم نے انیٹمی پڑھی ہے. یہ ان حکیموں کو کیا آتا ہے کہ ہر چیز ٹھنڈا گرم کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے اور یہ گرم ہے. یہ ٹھنڈے گرم کا کانسیپٹ ہے, حدیث سے ثابت ہے ٹھنڈے گرم کا کانسیپٹ کہ یہ چیز گرم ہوتی ہے, یہ چیز ٹھنڈی ہوتی ہے, اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے, اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوکمبر, کھیرے کو اور ڈیٹس کو, کھجوروں کو اکٹھا کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جو کھجور ہے اس کی تاثیر گرم ہے اور یہ جو کھیرا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے, تو نیوٹرلائز ہو جاتی ہے اندر جا کے. یہ ٹھنڈے گرم کا کانسیپٹ تو حدیث میں ہی ہے اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. حکیم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناف کے اندر تیل ڈالا کرو. کبھی سنی ہے بات؟ میں جب شروع میں نے سنی تھی تو میں بھی ہنستا تھا کہ یہ کیا مذاق ہے, ناف کے اندر تیل ڈالنے سے کیا ہوگا. ریسنٹلی ایک بندہ تھا, اس کی جو نروز تھیں اس کو بالکل ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ ڈرائی ہو رہی ہیں اور اس سے اس کو بہت ڈیپ ایفیکٹ ہو رہا تھا, اس کا دماغ پہ اثر پڑ رہا تھا, اس کی آنکھوں پہ اثر پڑ رہا تھا. تو ڈاکٹرز تو کسی ڈاکٹر کے ہتھے چڑھ جاؤ بس وہ تو آپ کو مار ڈالتا ہے نا. سبحان اللہ, شاید ڈاکٹروں سے زیادہ اچھا بھی کوئی نہیں اور شاید ڈاکٹر سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں پیدا ہوا. وہ تو ان کا دل چاہے تو وہ آپ کو کھا ہی جائیں. تو ڈاکٹروں نے کہا یہ کریں گے, سرجری کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں گے. تو ایک حکیم نے کہا کہ ناف کے اندر تیل ڈالو. تو اس نے جا کے اپنے ڈاکٹر کو بتایا کہ جی حکیم صاحب تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس حکیم کو کہو کہ اپنے سر پہ تیل ڈالیں. کہ کیا بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہیں, اپنے سر پہ تیل ڈالیں, تھوڑی عقل آئے شاید تھوڑے. تو خیر تھوڑی کنونس ہو گیا. کنوکشن کے بعد اس نے کرنا شروع کر دیا. تھوڑے ہی دنوں میں, یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں, کسی کے ساتھ ہوا یہ, تھوڑے ہی دنوں میں اس بالکل ٹھیک ہو گیا وہ بندہ. یہ ناف بڑی کمپلیکیٹڈ چیز اللہ نے بنائی ہے. یہ کوئی تو بات ہے کہ اس ناف کے ساتھ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا ایک کنیکشن ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی نروز کنیکٹڈ ہوتی ہیں. مجھے تو نہیں پتا, میں اس کی ڈیٹیل کو نہیں جانتا, میں نے اتنی ڈیٹیل میں انیٹمی نہیں پڑھی, لیکن اس کے ساتھ اتنی ساری نروز اٹیچ ہوتی ہیں اور وہ جو ہے ابھی بھی اس کے اندر ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. اب آج کل تو سائنس ہے, مجھے نہیں پتا, آپ لوگ مجھے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی امبلیکل کورڈ سنبھال کے رکھ لو. ایسا ہے کہ نہیں ہے سر؟ تو اس کی امبلیکل کورڈ سنبھال کے رکھ لو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس سے بعد میں بہت ساری چیزوں کا علاج ہو سکتا ہے. رائٹ, ایک عجیب کمپلیکیٹڈ سی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے.
اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری. آج ابھی میں سر سے بات کر رہا تھا, میں پوچھ رہا تھا کہ یہاں کے کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ لوگ اس کیمپس کے اندر کیا پڑھاتے ہیں, تو بتایا فزیو تھراپی اور اس طرح کی دوسری چیزیں. میں سر سے پوچھ رہا تھا سر کتنے جوائنٹس ہیں, تو سر نے بتایا کہ اس کے اتنے جوائنٹس ہیں, اس کے اتنے جوائنٹس ہیں, اس کے اتنے جوائنٹس ہیں. تو میں نے کہا سر کبھی کاؤنٹ کیے ہیں ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اس کا موقع نہیں ملا کبھی کاؤنٹ کرنے کا ٹوٹل. تو میں نے کہا سر حدیث میں آیا ہے کہ بندے کے 360 جوائنٹس ہوتے ہیں, 360. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً حدیث میں آیا تو ٹھیک ہوگا. تو ہم نے سوچا کہ امام صاحب سے پوچھتے ہیں. کون سے امام صاحب؟ گوگل. تو امام گوگل صاحب سے نے پوچھا. امام گوگل صاحب کو تو سب پتہ ہوتا ہے ماشاءاللہ, سب سے بڑے عالم ہیں, ہر طرح کے عالم ہیں, میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں, عالم بھی ہیں. تو امام صاحب سے پوچھا کہ سر کتنے جوائنٹس ہوتے ہیں؟ تو امام گوگل صاحب کہتے ہیں 360. اللہ اکبر, 360 جوائنٹس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دیا 360 جوائنٹس ہیں؟ وہ تو کوئی فزیو تھراپسٹ نہیں تھے, وہ تو کوئی میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر نہیں تھے, اللہ نے بتایا. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ مشین جی اللہ نے بنائی ہے بچوں. اس انسان کے اوپر غور کر کے انسان کو اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن اچیو ہو سکتا ہے جو شاید کسی بھی اور پروفیشن والے کو اچیو نہیں ہو سکتا. ہماری پرابلم یہ ہے صرف کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے. ہم لوگ شاید کتابیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن کتابیں پڑھ کے ہم بالکل سپرفیشلی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ میں کتنا کمپلیکیٹڈ ہوں, کتنا کمپلیکیٹڈ ہوں. میرا دماغ, پورا نروس سسٹم, سارے کا سارا. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مسلز بنائے ہیں یہ کتنے کمپلیکیٹڈ بنائے ہیں. ایک دفعہ میرے کچھ تھوڑا سا فاگی برین ہونا شروع ہو گیا, میرا فوکس نہیں ہو رہا تھا, تو میں ایک نیورولوجسٹ کے پاس گیا. میں نے کہا کہ مجھے فوکس نہیں ہوتا. تو اس نیورولوجسٹ نے میرے یہاں پہ جو مسلز ہیں یا نیک مسلز ہیں, اس نے کہا کہ میں امریکہ سے آیا تھا, اس نے کہا کہ ہم ایک ریسنٹ ریسرچ ہم نے وہاں پہ پڑھی ہے, تو اس نے یہاں پہ نیک مسلز کا میرے مساج کیا دونوں طرف. اور اس نے پتہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں کتنی لیئرز آف ٹیشوز ہوتے ہیں, فرسٹ لیئر, سیکنڈ لیئر, تھرڈ لیئر. اور اس نے کہا کہ آپ کے تھرڈ لیئر کے ٹیشوز کا مساج کرنا ہے. اور اس نے کافی دن لگائے اور اس نے ایونچولی تھرڈ لیئر تک, کیونکہ بہت ٹینس ہو چکے تھے میرے مسلز, تو اس نے تھرڈ لیئر کے مساج کیا. اور یقین جانے آئی فیلٹ بیٹر, مجھے بہتری محسوس ہوئی. تب مجھے احساس ہوا کہ انسان کے مسلز کتنے ایک عجیب چیز ہے, کہ مسلز اگر ان آرڈر نہ رہے تو انسان تب بھی بیمار ہو جاتا ہے. کئی لوگ جو مساج کرتے ہیں, مساج سے ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, باقاعدہ مساج ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. بندہ جو ہے کوئی دوائی نہیں لے, لیکن اپنی مساج, مسل کے مساج سے انسان کی کئی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کتنا کمپلیکیٹڈ بنایا ہے, اور یہ کس نے بنایا ہے؟ بس غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ خود سے تو نہیں بن گیا. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ 360 جوائنٹس, 360 جوائنٹس. سر اسپائن میں کتنے ہیں, کتنا آپ بتا رہے تھے؟ اسپائن میں کتنے جوائنٹس ہیں؟ 70 something joints just in a spine. ایک ریڑھ کی ہڈی کے اندر 70 odd joints. اللہ اکبر. یعنی کتنا, کوئی میکینیکل انجینئر بھی اس کو سوچے گا تو اس کا وہ بھی ایک حیران ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا کہ اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری کیسے بن سکتی ہے, اور یہ کہیں سے کہاں سے آ رہی ہے, کس طرح بن گئی. یہ اللہ کی ذات ہے جس نے بنائی ہے, کوئی تو ہے اس کو بنانے والا, اس کو چلانے والا. تو بچوں اس پہ غور کیا کرو, غور کیا کرو. ہماری پوری کی پوری جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں. سوری, مجھے اس کو وائبریٹ پہ کرنا چاہیے تھا. کیا ہوا جی؟ بالکل ٹھیک ہے. پلیز اس وقت بہت سکون سے میں کرو. جتنے زیادہ آگے پیچھے ہوتے ہیں اتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے.
بالکل ٹھیک ہے, کچھ نہیں چاہیے, مجھے بات کرنی ہے بس. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. ایک تو بس سیٹل ہو جائے کریں نا, سیٹل ہو جائے کریں بس. اس کے بعد جتنا آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں نا, سب لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ان کی طرف. جزاک اللہ. بھول گیا میں کیا بات کر رہا تھا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اللہ اس کو چلا رہے ہیں. آپ لوگ, ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں میڈیکل سائنس, اور میڈیکل سائنس آپ لوگ ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. آپ لوگ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. فرض کفایہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر سوسائٹی کے اندر, کمیونٹی کے اندر کچھ لوگوں پر وہ چیز کرنا فرض ہے. ڈاکٹرز کمیونٹی کا فرض کفایہ ہے, کچھ لوگوں کے اوپر فرض ہے. اگر پورے پشاور شہر میں کوئی ڈاکٹر نہ بنے تو پورا پشاور شہر گناہ گار ہوگا. یہ ہوتا ہے فرض کفایہ. انسانیت کی خدمت ہے بچوں, یہ انسانیت کی خدمت ہے. لیکن تبھی انسانیت کی خدمت ہوگی جب اپنی نیتیں ٹھیک کرو گے, اپنی نیت ٹھیک کر لو گے. نیت یہ کرنی ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ڈگریز ملیں گی, جابز بھی مل جائیں گی, پیسے بھی آ جائیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن اجر تبھی ملے گا جب یہ نیت کرو گے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی کہ کوئی ڈاکٹر علاج کرتا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. مرض بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ هو الشافی, اللہ ہی شفا دینے والے ہیں. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ترتیب ایسے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دار الاسباب بنایا ہے. یہ ورلڈ آف مینز ہے, اور اسباب جب استعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس سبب کو اجر دینا چاہتے ہیں. آپ کو ضرورت ہو کسی چیز کی, مثال کے طور کے اوپر, تو میں اگر آپ کی مدد کروں گا تو مجھے اجر ملے گا. اس بندے کو, آپ کو میری ضرورت نہیں ہے, آپ کو میری ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے, میں اگر سبب بن جاؤں گا آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو مجھے اجر ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دار الاسباب کی ترتیب اسی لیے بنائی ہے, اسی لیے بنائی ہے. تو آپ لوگ سبب ہیں لوگوں کی شفا کا, لیکن اور اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اجر دینا چاہتے ہیں. لیکن وہ اجر بچوں تبھی ملے گا جب نیت ٹھیک کر لو گے, جب نیت ٹھیک کر لو گے, جب نیت ٹھیک کر لو گے. یہ آپ کا یونیورسٹی آنا, آپ لوگوں کا پڑھنا, جو بھی کر رہے ہو, فزیوتھراپی کر رہے ہو یا جو بھی, یہ ساری کی سارے علاج ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایون مساجز علاج ہیں. تو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں, تو یونیورسٹی میں آپ کا آنا یہ عبادت ہے. عبادت صرف مصلی پہ کھڑے ہونے کا نام تو نہیں ہے, وہ بھی عبادت ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی عبادت ہے کہ آپ آؤ اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھو, اور پھر جب یہاں سے گریجویٹ ہو کے جاؤ تو لوگوں کی خدمت کی نیت سے اپنے کام کرو. پیسہ آئے گا, اور میں تو کہتا ہوں شاید پھر پیسے میں برکت اور زیادہ ہو جائے گی. میں تو حیران ہو گیا تھا, میں پچھلی دفعہ اکتوبر میں آیا تھا 2019 میں, اور یہاں پہ ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہوئی تھی. ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہوئی تھی. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈاکٹرز اور ہڑتال, کس کو نقصان ہو رہا تھا؟ مریضوں کو. مریض بیچارے اتنے غریب لوگ گاؤں سے آتے ہیں, اتنی دور سے آتے ہیں, پورے خاندان آ جاتے ہیں بیچارے, کیونکہ بیک اینڈ فورتھ جا نہیں سکتے, پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس بیک اینڈ فورتھ آنے جانے کے.
میں نے یہاں ڈاکٹر یہاں ہاسپٹلس دیکھے ہیں، سبحان اللہ، جو حالت ہوتی ہے، ہاں عجیب ترس آتا ہے بیچاروں کے اوپر، اتنی تڑپ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو جائے گا، ہمارے رشتہ دار کا علاج ہو جائے گا، اور یہاں آئے اور ڈاکٹرز ہڑتال کے اوپر ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ ظلم ہو سکتا ہے کوئی کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے سبب بنایا تھا لوگوں کو شفا دینے کا، وہی سبب جو ہے وہ لوگوں کے نقصان کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سبب بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو اجر ملتا، اور آپ لوگ اسی سبب کو اسی مینز کو ضائع کر رہے ہیں، اجر کی بجائے الٹا گناہ کما رہے ہیں۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں بچوں، یہ تبھی ہوتا ہے جب نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ اور ہڑتال کا سبب کیا تھا؟ جی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، پرائیویٹائز کر رہی ہے تو ہماری نوکریاں خطرے میں ہیں، ہماری نوکریاں خطرے میں ہیں تو ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، اب اس کے لیے آپ مریضوں کا علاج چھوڑ دیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا کر سکتا ہے ایک ڈاکٹر؟ وہ جو مسیحا تھا، وہی فرعون بن گیا، وہی قاتل بن گیا، وہی قاتل بن گیا۔ اللہ نے اجر کا سبب بنایا تھا آپ کو، اور آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو بچوں نیتیں ٹھیک کر لو، نیتیں ٹھیک کر لو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے کیا کہا کہ اصل میں اللہ ہی شفا دینے والے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مرض آتا ہے بطور امتحان، اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں۔ تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لو، کبھی بھی اپنی کسی بھی چیز کے اوپر ریلائی مت کرنا، کبھی بھی اپنی کسی بھی مہارت کے اوپر ریلائی مت کرنا، ابھی کسی بھی ایکسپرٹیز کے اوپر ریلائی مت کرنا۔ اصل میں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج نہیں ہوتا، دوسرے کے پاس جاتا ہے، علاج نہیں ہوتا، کسی کے پاس جاتا ہے، علاج ہو جاتا ہے۔ پہلی دفعہ کیوں نہیں ہو گیا، دوسری دفعہ کیوں نہیں ہو گیا، تیسری دفعہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہے جو کہ علاج کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں علاج رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو سبب بنا لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سبب بن جاؤں تاکہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ یہ بچوں تبھی ہوگا جب اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے، پھر میں روزانہ جب بھی آپ باہر جاؤ، جب آپ گریجویٹ ہو جاؤ، جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ سبب بنائے کسی کا فائدہ پہنچانے کے لیے، جب بھی آپ صبح جاؤ تو دعا کر کے جانا، اللہ آج میں جس بھی کو دیکھوں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے لیکن ہے تو اسی سے ریلیٹڈ، تو جس کو بھی میں دیکھوں یا اللہ اس کو میں فائدہ پہنچا سکوں، اور کرنے والی ذات تو یا اللہ صرف آپ کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سبب بنا لیں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اپنا تعلق اللہ سے جوڑو گے۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں جوڑے گا تو یہ نہیں ہوگا، پھر اپنی ایکسپرٹیز پہ ریلائی کرو گے، اور جب جو بندہ اپنی ایکسپرٹیز پہ ریلائی کرتا ہے، کسی دن تو کام آ جاتی ہے، کسی دن نہیں بھی کام آتی ہے، اور اجر پھر بھی نہیں ملا، کیونکہ میں اپنی ایکسپرٹیز پہ ریلائی کر رہا ہوں۔ اور ایک اور نقصان جو ہوتا ہے بچوں کہ اس سے ایروگنس آتی ہے، ایروگنس آتی ہے، تکبر آتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ جو اچھی پوزیشنز لیتے ہوں گے اپنی کلاس کے اندر، اچھا پڑھتے ہوں گے، اور اگر آپ کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا ہوا تو شاید اندر دل میں تکبر آتا ہوگا کہ دیکھو میں تو بہت لائق ہوں، میں تو بہت میری کیا بات ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کو نہیں آتا کلاس میں اس کی تحقیر بھی کرتے ہیں۔ یہی ایروگنس کی نشانی ہوتی ہے، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنی ڈمب ہے، کتنی بے وقوف ہے، یعنی کتنی کہہ رہا ہوں ہے نا، یا کتنا بے وقوف ہے۔ یہ ایروگنس ہے، یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اگر کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھو گے تو یہ تکبر ہے، یہ ایروگنس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ تکبر کب ختم ہوتا ہے؟ یہ تکبر تبھی ختم ہوتا ہے جب انسان کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو دماغ ہے نا، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے، اور
یہ چلاتے بھی اللہ ہی ہیں، اس کو روکتے بھی اللہ ہی ہیں. اگر میرا دماغ چلتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا شکر کرنے کی بات ہے. کبھی پوزیشن آئے، کبھی اچھا کرو، کبھی سمجھ میں آ جائے، کلاس میں لیکچر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. الحمدللہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. یقین جانو میں پڑھاتا ہوں. ویسے تو میں جو یونس صاحب نے بتایا کہ میری کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر ڈگری ہے، لیکن ساتھ میں دین کا علم بھی پڑھا. اور ایک وقت آیا آج سے تقریباً غالباً 8 سال پہلے کہ میں نے بالکل چینج آف کیریئر سمجھے کر لیا انجینئرنگ سے. انجینئرنگ تو میں کبھی بھی نہیں، میں تو مینجمنٹ لائن میں چلا گیا تھا، تو اپنی بیسیکلی کارپوریٹ لائن سے ایبسلیوٹلی ٹیچنگ لائن کے اندر آ گیا. ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک کتاب میں نے سالوں پڑھائی ہوتی ہے. 1 سال پڑھائی، اگلے سال پڑھائی، اگلے سال پڑھائی، اگلے سال پڑھائی، تیسرے چوتھے 5ویں سال میں آ کے کبھی میں کلاس کی تیاری کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے صبح یہ کلاس پڑھانی ہے اور میں اس کو کھول کے بیٹھتا ہوں. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے میری مصروفیت ہوتی ہے، میں نے وہ چیز پتہ نہیں 5 دفعہ پڑھائی ہوتی ہے پہلے، تو مجھے کانفیڈنس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ تو میں جا کے پڑھا لوں گا، کیونکہ میرے پاس ٹائم کبھی نہیں ہوتا، تو میں آئی جسٹ اوپن دا بک ان دا کلاس کہ جی تو مجھے آتا ہے، میں نے اتنی دفعہ پڑھائی ہے. میں کتاب کھولتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، میری سمجھ میں ہی نہیں آتا. کبھی کبھی بالکل کیوں سر ایسے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اور اس کے اوپر سوچتا رہتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں. کبھی کوئی کلاس میں بیٹھا غور کر رہا ہوتا ہوں کہ کیا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھایا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی چاہے تو اس چیز کو ذہن سے نکال لیں. یہ اللہ کی دین ہے. کبھی سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی سمجھ نہ آئے تو اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو. قرآن کے اندر ایک دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، اس کو دین کی دعوت دو، اللہ کا بتاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تھوڑی سی وہ اٹکتی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ ان کو بتاؤ، فرعون کو بتاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، بڑی پیاری دعا ہے. انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دیں، میرے شرح صدر کر دیں، سینہ میرا کھول دیں. کس چیز کے لیے؟ علم کے لیے. میں پڑھانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانے جا رہا ہوں، تو پہلے مجھے سمجھ میں آئے گی تو میں پڑھاؤں گا نا آپ کو. میری سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں آپ کو کیا پڑھاؤں. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دیں، اس چیز کو مجھے تو سمجھا دے پہلے. پھر وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں، اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. مجھے صحت ہو، میں کلاس میں لیکچر کیسے پڑھانے آؤں اگر میرے پاس صحت ہی نہیں ہے. میں تھکا ہوا ہوں تو میں کیسے آ کے لیکچر پڑھاؤں گا. میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں یہاں آنے کے، میں کینٹ میں ٹھہرا ہوا ہوں حیات آباد، اگر میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں وہاں سے یہاں کیسے آؤں. یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں، میرے لیے اس کام کو آسان کر دیں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. پھر وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری جو زبان کی گرہ ہے نا اس کو کھول دیں، یعنی میں فلوئنسی دے دیں، مجھے بات کرنے میں فلوئنسی دے دیں، میں بات کر سکوں. کئی لوگ ہوتے ہیں بات ہی نہیں کر سکتے، ان کی کمیونیکیشن سکلز آلموسٹ نیل ہوتی ہیں، وہی زبان ہے لیکن کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. آتا ہے، ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں بہت ماشاءاللہ لائق ہوتے ہیں، آپ ان سے ریٹن ایگزام لے لیں وہ ٹاپ کر جائیں گے. ریٹن ایگزام لیں وہ ہائیسٹ نمبر آ جائیں گے ان کے. لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ جی آگے کمیونیکیٹ کر دیں، ان کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، ان کی کمیونیکیشن سکلز نہیں اچھی ہوتی. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیں، میں کمیونیکیٹ کر سکوں، مجھے فلوئنسی دے دیں. کیونکہ فلوئنسی کے بغیر لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر میں یہ ممبل کر رہا ہوتا نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، بات ہی نہیں کرنی آتی ان کو، کیا سمجھ میں آئے گی. تو میں کلیئرلی کمیونیکیٹ کر سکوں. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یفقہ قولی، کہ اللہ میری بات کے اندر سمجھ پیدا کر دیں، کہ میں جو بات کروں لوگوں کے دل میں اتر جائے، سمجھ میں آ جائے ان کو کہ میں بات کرنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ دعا اللہ نے قرآن کے اندر کیوں سکھائی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو وہ تو اللہ اور ان کا معاملہ تھا. کیا
موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو بھی کلام ہوا تھا کیا سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے؟ نہیں، وہ تو کلیم اللہ تھے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اور ساری کانورسیشن کے قرآن کے اندر تو موجود نہیں ہے۔ دا فیکٹ کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں بتائی ہے، اس چیز کا پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دعا کو ہم بھی مانگا کریں اور اپنی انٹیلیجنس کے اوپر ریلائی نہ کریں، مت ریلائی کریں۔ اور جو بچے سمجھ میں نہیں آتی، مجھے پتہ ہے کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ کام نہیں کرتا، بچے دعا مانگا کرو، اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ بلکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتی، اور میڈیکل ٹرمینالوجیز اللہ اکبر، پتہ نہیں وہ بولتے بھی کیسے ہیں، اتنی لمبی ساری ABC آ جاتی ہے اس کے اندر سبحان اللہ، تو اس کو یاد بھی کیسے کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جی ہمیں یاد نہیں ہوتی، تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ایک دعا ہے، ایک سورت ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، سورہ الم نشرح جس کو کہتے ہیں، انشراح، الم نشرح لک صدرک، اس کو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ کے 1 دفعہ یا 7 دفعہ اپنے سینے پہ پھونک لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیں گے، سینہ کھول دیں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر یاد کراتا ہوں، اللہ کی ذات ہے جو کہ یاد بھی کراتی ہے اور بھلاتی بھی ہے، یاد بھی اللہ ہی کی ذات کراتی ہے اور بھلاتی بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، شروع میں آتے تھے، قرآن بتاتے تھے نبی کریم علیہ السلام کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی پڑھتے تھے۔ وہ جبریل پڑھتے تھے قرآن علیہ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جلدی اس کو دہراتے تھے، اور ان کا ہوتا تھا کہ بتا رہے ہیں تو میں یاد کر لوں جلدی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس چیز سے منع فرمایا، انہوں نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی نہ پڑھا کریں، لا تحرک بہ لسانک، زبان کو جلدی مومنٹس مت دیا کریں، مت حرکت دیا کریں کہ جلدی اس کو یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو آپ کے دل میں محفوظ کر لوں گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب وہ قرآن پڑھے بس اس کو سنا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کو سمجھاؤں گا بھی میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی کہ میں سمجھاؤں گا آپ کو قرآن، میں آپ کے دل میں محفوظ کر دوں گا، اس کو بالکل بھی آپ اس کو سنا کریں۔ اس کو اللہ تعالیٰ ہی دل میں بٹھاتے ہیں چیز، اور اللہ تعالیٰ ہی بھلا دیتے ہیں اگر اللہ چاہیں۔ تو بچوں اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ سے تعلق جوڑو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو، انسانیت کی خدمت کے جذبے سے پڑھو۔ آپ لوگوں کے پاس وہ ہے جو بہت لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میں اپنے کسی ساتھی کو کل پرسوں کہہ رہا تھا کہ جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو مجھے دو پروفیشنز بہت برے تو نہیں کہوں گا، لیکن میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں ان میں جاؤں، اور ان میں سے ایک میڈیسن تھی۔ بالکل میں بھاگتا تھا میڈیسن سے، اسی لیے میں نے انجینئرنگ لے لی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں وہ تو پتہ نہیں، مجھے اب یاد بھی نہیں ہے، لیکن شاید مجھے مشکل لگتا تھا، آلدو انجینئرنگ بھی کوئی آسان نہیں تھی۔ لیکن آج جب اللہ نے مجھے عقل دی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد مجھے وہی دونوں پروفیشن جو اس وقت برے لگتے تھے، میں دوسرے کا نام نہیں لے رہا، وہی 2 پروفیشنز مجھے سب سے بہتر لگنے لگ گئے، کیونکہ میرے خیال میں ڈاکٹرز کے پاس وہ اپرچونٹی ہے انسانیت کی خدمت کرنے کی جو شاید بہت سارے لوگوں میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پروفیشن میں ڈال دیا جو ان بہترین پروفیشنز کے اندر ہے، جس میں آپ انسانیت کی بہت خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیچنگ ہے۔ ٹیچر کے پاس وہ اپرچونٹی ہوتی ہے جو بہت لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں ٹیچر نہ ہوتا تو میں آپ لوگوں سے آ کے بات نہ کر سکتا۔ The fact I'm here talking is because I teach. اگر میں کچھ اور کر رہا ہوتا میں آپ سے بات نہ کر سکتا۔
تو مجھے اللہ نے اپرچونٹی دی ہے آپ سے آگے بات کرنے کی، وہ چیز آپ لوگوں کو پیس آن کرنے کی جو کہ بہت لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹیچر ایک بڑا پروفیشن ہے، اور ایک بڑا پروفیشن میڈیسن ہے، کوئی بھی اس کی برانچ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دیا ہے، نیتیں ٹھیک کر لو، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے اندر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں یقین والوں کے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں رکھی ہیں، اور میں ان نشانیوں کو بتا چکا۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اگر کوئی غور کرنے والا ہو تو اللہ پہ یقین انسان کا بڑھ جاتا ہے جتنا زیادہ انسان اپنے اندر غور کرتا ہے۔ اور جب اپنے اندر غور کرو نا بچوں، تو ایک چیز اور بھی یاد رکھنا کہ ہمارے اندر ہمارا صرف جسم ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح بھی دی ہے۔ وہ روح انسان کو انسان بناتی ہے۔ انسان کا جسم تو ایک کیریئر کی طرح ہے جو روح کو کیری کرتا ہے، جو روح کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ یہ روح کا مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے یہ جسم، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ روح اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کے اندر ڈالتے ہیں، اور جب انسان اپنی لائف سپین پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جسم سے اس روح کو نکال لیتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کر کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہ منتقل ہو جاتی ہے ایک اور دنیا کے اندر۔ یہ روح ہمیشہ باقی رہے گی، جسم تو ختم ہو جاتا ہے، جسم تو ہم مٹی کے اندر اس کو دبا دیتے ہیں، لیکن یہ روح ہمیشہ رہتی ہے، یہ روح باقی رہے گی، یہ کبھی نہیں مرے گی، خالدین فیہا ابداً، یہ ہمیشہ 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 رہے گی۔ تو بچوں، روح کے اوپر بھی محنت کرنا، جسم کے اوپر تو محنت کر ہی رہے ہو، روح کے اوپر بھی محنت کرنا، اور روح کا تعلق اللہ سے جوڑنا، روح کا تعلق اللہ سے جوڑنا، اللہ پہ توکل کرنا سیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب لوگ شاید شکایتوں کا پنڈورا باکس ہے، ہر بندہ شکایت، میری فلاں، میرا فلاں، اس نے یہ کیا، اس نے فلاں کیا، میری ساس، میری بہو، میری نند، میری بھابھی، یہ تو ہمارے گھروں کے مسائل ہیں خواتین کے، جو ہر گھر میں یہ مسائل ہیں تقریباً مور اور لیس 99% شاید۔ بندوں کے اپنے مسائل ہیں، میری بیوی، میرا شوہر، خواتین کہیں گی کہ صرف خواتین کے نام لے رہے ہیں، میرا شوہر، تنگ آئی ہوئی ہیں بیچاری خواتین اپنے شوہروں سے، بہت پریشان ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو پریشانیاں، یہ مسائل، یہ کمپلینٹس، یہ شکایتیں، اگر انسان دوسروں سے کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کرے، یقین جانے انسان کے مسائل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم جتنا لوگوں سے شکایتیں کرتے ہیں اتنے ہمارے مسائل بڑھتے جاتے ہیں، جتنا ہم لوگوں سے شکایتیں کرتے ہیں اتنے مسائل بڑھتے جاتے ہیں، اور جتنا اللہ سے شکایت کرتے ہیں اتنے مسائل سولو ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا کیونکہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے۔ تو بچوں، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ کے سامنے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں نماز مت چھوڑا کرو۔ یہ بہت شرم کا مقام ہے کہ مجھے مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے نماز کو یاد کرانا پڑتا ہے، عجیب بات ہے۔ جب کوئی کافر، کوئی مشرک مسلمان ہوتا تھا نا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس کو پہلی دفعہ بتاتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد اس کو ساری زندگی دوسری دفعہ ریمائنڈ کرانے کی ضرورت نہیں پیش آیا کرتی تھی، اس لیے کیونکہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے، یہ فرض ہے میرے اوپر۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی، اسی کو مینڈیٹوری چیز کہتے ہیں، اسی کو کمپلسری چیز کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا امتحان آئے اور اس میں لکھا ہو کہ جی سارے کے سوال یا پہلا سوال مینڈیٹوری ہے، پہلا سوال کمپلسری ہے،
اس کے بعد آپ جا کے انویجیلیٹر سے نہیں پوچھیں گے جی پہلا سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، وہ کہ لکھا تو ہوا ہے اوپر کہ پہلا سوال ضروری ہے کرنا. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہ چوائس نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. بالکل اسی طریقے سے نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے، روزے رمضان کے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، زکوٰۃ ہم پہ فرض کی ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج اگر کسی کے پاس استطاعت ہو جانے کی تو اس پہ فرض کیا ہے. یہ فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں. نماز مت چھوڑا کرو بچوں. نماز اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دن میں کتنی دفعہ فرض کی ہے؟ پکی بات ہے. لگتا تو نہیں ہے لوگوں سے، آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کو تو آتا ہے، لیکن اگر میں اس ہال سے باہر جاؤں اور کسی اور سے پوچھوں تو اس کے عمل تو نہیں بتاتا کہ 5 دفعہ فرض کیا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو ظہر عصر میں مغرب کے وقت آ کے گھر پڑھ لوں گا. اس کی پتہ کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میں بریکفاسٹ اور لنچ ہے میں ڈنر کے ٹائم پہ کر لوں گا، ناشتہ رات کو کر لوں گا، دوپہر کا کھانا بھی رات کو کھا لوں گا. اب اس سے کوئی کہے میرے بھائی، ویسے کوئی بھی نہیں مانے گا یہ بات، یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے. اگر کسی کو آپ کہیں نا کہ بھائی بریکفاسٹ رات کو کر لینا، لنچ بھی رات کو کر لینا، وہ کہے گا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ صبح کو بھوک لگتی ہے مجھے، دوپہر کو بھوک لگتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں رات ہی کو اکٹھا کھا لوں. اسی طریقے سے بچوں روح کی یہ ایک ضرورت ہے، روح کی غذا ہے. ہماری نوجوان نسل کہتی ہے موسیقی روح کی غذا ہے. سبحان اللہ. میں بھی یہی کہتا تھا، میں بھی ایسے ہی تھا. میں یہاں پہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اس کا فائدہ یہ میں بتاتا ہوں کہ اس اقرار اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے احساس ہو گیا میرے پاس نا ایک اور اقرار کروں. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، یہ میرے ساتھ بہت عرصے سے میرے ساتھ ہیں. یہ اقرار پتہ نہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کبھی کیا ہے کہ نہیں کیا. میں میوزک کا بڑا فین ہوا کرتا تھا. میرے پاس اتنی بڑی کلیکشن تھی کہ اب کو میں کیا بتاؤں. میں امریکہ گیا تو میرے پاس ایک بیگ تھا، ایک ہی بیگ کی اجازت تھی، اور اس میں شاید آدھا بیگ جو تھا نا وہ کیسٹ سے بھرا ہوا تھا. اس وقت کیسٹس ہوتی تھی، اب تو میرے خیال ہے میوزیم میں رکھنے کے قابل ہیں وہ. تو سبحان اللہ، بلکہ میرے ایک رشتہ دار ہیں وہ پکے تبلیغی ہیں، تو اللہ کی طرف سے کیا ہوا، وہ قریبی ہے، محبت کا بھی میرا ان سے تعلق ہے. تو میں امریکہ جا رہا تھا تو بالکل نا لاسٹ مومنٹ، مجھے ابھی بھی یاد، اس وقت یاد آ رہا ہے کہ میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا تھا اور کچھ سامان میں نے بیگ کے اندر لاسٹ مومنٹ رکھنا تھا. تو میں نے بیگ کھولا اور وہ ساتھ کھڑے تھے، اور جب میں نے کھولا تو اس کے اندر کیسٹس. تو میں بڑا شرمندہ ہوا کہ دیکھو ایک دیندار آدمی ہے، محبت کا تعلق بھی ہے، اور میں نے بیگ کھولا تو اس میں سے کیا نکلا. عجیب بات ہے، لوگوں سے شرمندگی ہوتی ہے، اللہ سے نہیں ہوتی ہے. کیسی ہماری عجیب سوچ ہوتی ہے کبھی کبھی. خیر، اسی سے یاد آیا کہ ویسے بچے کو نا جو مرضی کریں، جب کسی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں نا تو فوراً کہتے ہیں بیٹا سورہ اخلاص سناؤ. ویسے بچی جو ہے نا جہاں مرضی جیسے مرضی پھرے، جیسے ہی کوئی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں نا فوراً دوپٹہ سر کے اوپر. لوگوں سے شرمندگی ہوتی ہے، اللہ سے نہیں ہوتی ہے. ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی ہے، لوگوں سے آتی ہے. خیر، تو مجھے کسی اللہ کے بندے نے بتایا، میں امریکہ چلا گیا، کسی اللہ کے بندے نے بتایا کہ دیکھو یہ میوزک جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میوزک سننے سے. شاعری، اچھی شاعری بہت اچھی چیز ہے، اچھی شاعری کو تو انکریج ہے ہمارے دین کے اندر، اچھی شاعری سنے کریں، اقبال پڑھا کریں. لیکن میوزک جو ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ میوزک جو ہے، گانا بجانا
یہ دل میں نفاق ایسے ہی پیدا کرتی ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے. یعنی جس طرح پانی ایک جگہ پڑتا رہے اور کھیتی خود بخود اگاتی ہے, میوزک سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. خیر اس بندے کی بات میرے دل پہ لگ گئی. یقین جانے مجھے آج بھی وہ دن ویگلی یاد ہے کہ میں نے وہ ساری کی ساری کلیکشن, ایک دن ہمارا اپارٹمنٹ ہوتا تھا, اس کے باہر بالکل ایک گاربیج ڈرم تھا, میں نے ساری کی ساری وہ کیسٹس اٹھائیں اور جا کے اس کے اندر پھینک دی, اور میرے دل کے اوپر ذرہ برابر بوجھ نہیں ہوا, الحمدللہ, ذرہ برابر, اتنا سا بھی مجھے فرق نہیں پڑا. کیونکہ جب دل میں بات اتر جاتی ہے پھر یہ ساری چیزیں بالکل چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے بچوں, روح کی غذا ہے اللہ کی رحمت, اور اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے. جس طرح جسم کو غذا چاہیے اس طرح روح کو بھی غذا چاہیے. جس طرح جسم کو دن میں 3-4 دفعہ غذا چاہیے, اسی طریقے سے روح کو بھی دن میں 5 دفعہ کم از کم غذا چاہیے, اور اپنے اپنے وقت پہ چاہیے بچوں. اگر صبح کی نماز شام کو پڑھیں گے تو جو صبح کی لیتھارجکنس ہوگی, روحانی کمزوری, وہ کون پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری روح کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو مینڈیٹوری کر دیا, اس کو فرض کر دیا کہ یہ فرض ہے, اس کے اوپر کوئی چوائس نہیں ہے. جو بندہ ان فرائض کو پورا نہیں کرتا وہ اصل میں اسپرچل لیتھارجکنس کا شکار ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو اسپرچل انیٹمی بتا رہا ہوں, فزیکل انیٹمی تو آپ کو پتہ ہے, یہ اسپرچل انیٹمی ہے. وہ لیتھارجکنس کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے اندر ہالونیس آ جاتی ہے. مجھے کوئی بندہ آپ میں سے, آپ لوگوں نے کم از کم بنیادیں تو سب نے پڑھی ہوں گی, جو بھی آپ لوگ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں, ڈپریشن کو کون ڈیفائن کرے گا؟ کوئی ڈپریشن کو ڈیفائن کر سکتا ہے یہاں پہ؟ کیوں بچوں؟ کوئی ڈپریشن کو ڈیفائن کرے؟ کوئی کر دے. ہاں, مینٹلی ill, چلیں ایک ڈیفینیشن آئی. اور کوئی؟ پھر وہ تھوڑا سا اونچا. ریسٹلیس کنڈیشن ڈیو ٹو کرونک اسٹریس کنڈیشن لیڈس ٹو کرونک اسٹیج. دس از ڈپریشن. سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسٹریس کنڈیشن لیڈنگ ٹو اے کرونک اسٹیج. اچھا چلیں, اور کوئی؟ اسٹیٹ آف سیڈنس. اچھا, اسٹیٹ آف سیڈنس یعنی میں اداس بیٹھا ہوں تو میں ڈپریس ہوں, آپ کہہ رہی ہیں. اچھا, سوری, ڈسٹربنس آف مینٹل اسٹیٹ. چلیں, اتنے سے لوگوں میں 5 ڈیفینیشن تو ابھی آگے, اس کا مطلب کوئی یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے. اور اصل میں ایسا ہی ہے بچوں, اصل میں ایسا ہی ہے, کوئی یونیورسل ڈیفینیشن ہی نہیں ہے ڈپریشن کی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے ڈپریشن کیا ہوتی ہے. سیریسلی ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے ڈپریشن ہوتی کیا ہے. میں بتاتا ہوں ڈپریشن کیا ہوتی ہے. ڈپریشن اسپرچل ہالونیس کا نام ہے. چونکہ ڈاکٹرز وہ روح کے اوپر کام ہی نہیں کرتے ہیں, وہ صرف جسم کے اوپر کام کرتے ہیں, اور چونکہ اس کا افیکٹ انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے, وہ اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ تو ٹریٹمنٹ ہوتی نہیں ہے اس کی. اینٹی ڈپریسنٹس کیا ہوتی ہیں؟ کیوں بچوں؟ اینٹی ڈپریسنٹس کیا ہوتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ ڈپریشن کو کم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرتی ہیں؟ سلا دیتی ہیں. بالکل سلا دیتی ہیں. بندہ سوتا رہتا ہے بندہ. جو بندہ اینٹی ڈپریسنٹ لیتا ہے وہ پتہ نہیں 14 گھنٹے 12 گھنٹے سوتا رہتا ہے. اصل میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ سو جاؤ بیٹا, سو جاؤ, مت سوچو اس کے بارے میں زیادہ. کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, لیکن ہم کہہ نہیں سکتے ہمیں کچھ نہیں پتا, کیونکہ اگر ہم نے کہہ دیا کچھ نہیں پتا تو تم میرے پاس آؤ گی نہیں, تو میری فیس کیسے آئے گی؟ اس لیے میری فیس کیسے آئے گی؟ میں تو کما رہا ہوں. تو نے کہا چلو بیٹا سو جاؤ. لیکن یہ کوئی علاج تھوڑی ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس ڈپریشن کا علاج ہے, ٹریٹمنٹ ہے. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے,
اصل میں ڈپریشن اسپرچل ہالونیس کا نام ہے. جب انسان کی روح کو غذا نہیں ملتی نا، جب انسان کی روح کو غذا نہیں ملتی تو انسان ہالو فیل کرتا ہے. یہی ہالونیس، یہ لیتھارجکنیس، یہ اسپرچل ویکنیس، یہ ڈپریشن ہوتی ہے، یہ ڈپریشن ہوتی ہے. ہمارے پاس علاج ہے اس کا، ہمارے پاس علاج ہے. آج سے 15 20 25 30 سال پہلے پاکستان کے اندر میرا نہیں خیال کوئی سائیکیٹرسٹ ہوتا ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ چیزیں فیلڈ تھی نہیں پاکستان کے اندر. آج کل ہے، یہ کے ایم یو میں پڑھاتے ہیں نہیں سیکریٹری سائیکالوجی، سائیکالوجی بھی ایک الگ چیز ہے. پاکستان کے اندر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آج سائیکیٹرسٹ کی چاندی لگ گئی ہے. کیوں؟ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن. کیوں؟ جتنا اپنی روح کو غذا نہیں دیں گے اتنی ہالونیس ہوگی، اتنی ویکنیس ہوگی، اتنی لیتھارجکنیس ہوگی، اتنی ڈپریشن ہوگی. بچوں میں بتاتا ہوں علاج. اگر کسی کو ڈپریشن ہو، آج کل ہمارا یوتھ سوئسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، ان کے اندر سوئسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں. میں چترال گیا، وہاں کے علماء نے کہا کہ آپ نیکسٹ ٹائم آئیں تو آپ پلیز یونیورسٹیز کے اندر جائیں اور اس ٹاپک کو ایڈریس کریں، کیونکہ سوئسائڈل تھاٹس ہمارے یوتھ کے اندر آ رہی ہیں اور بچے سوئسائڈ کر رہے ہیں، اور اس میں سے میجورٹی لڑکیوں کی ہیں. وہاں پہ دریا بہتے ہیں اور بچیاں جو ہیں، نوجوان بچیاں، وہ دریا کے اندر چھلانگ لگا رہی ہیں اور اپنے آپ کو مار رہی ہیں. سیلف ہارم کے کیسز آپ نے شاید سنے ہوں گے. وہ بلیڈ لے کے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں. دیکھیں کبھی کیسز سنے ہیں؟ آپ میں سے تو نہیں ہے کوئی کہہ رہے ہیں ایسے بھی ہے. اس میں مزہ آتا ہے ان کو، اس میں مزہ آتا ہے. کیوں مزہ آتا ہے؟ اصل میں وہ جو اسپرچل ہالونیس ہے نا، جو اسپرچل پین ہے، اس کو سبسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فزیکل پین کے تھرو. اس لیے ان کو مزہ آتا ہے. وہ جو اندر ہالونیس ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو سیلف ہارم کر کے. یہ عام کیسز ہو رہے ہیں، اور اس کی بچوں وجہ ایک ہی ہے، وجہ ایک ہی ہے. آپ لوگ سارے کے سارے ڈاکٹرز، آپ سائیکیٹرسٹ بھی بن سکتے ہیں. میں آپ کو مفت کی کلاس دے رہا ہوں یہاں پہ، تھوڑی سی 10 منٹ کی. یقین جانیں آپ کو 5 سال کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. یہ 10 منٹ کی کلاس کافی ہے آپ کے لیے. آپ لوگ کوئی بھی بندہ کیس لے کے آئے کہ مجھے ڈپریشن ہے، آپ کہیں میں علاج بتاتا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. سیریسلی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. اور ایک چیز بتاتا ہوں، میں آپ لوگوں کو مفت بتا رہا ہوں. سر کو یہ فیس بھی ہونی چاہیے تھی نا اس چیز کی. تو چلیں، آپ کی دعائیں میری فیس ہے انشاءاللہ. اگر آپ سب میرے لیے دعا کرنا پلیز. کہ ایک چیز بتانا ان کو، انہیں کہنا تھوڑی دیر کے لیے نا سب کچھ بھول جایا کریں، سب کچھ بھول جایا کریں. انہیں علاج کے طور پہ بتائیں گے تو وہ کریں گے. انہیں کہ سب کچھ بھول جایا کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں آ رہی ہے، جیسے میرے روحانی دل میں، اور میرا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، جیسے میں دل ہی دل میں اللہ 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 کہہ رہا ہوں، اور میں دل ہی دل میں سن رہا ہوں. زبان سے نہیں کہنا، صرف دل ہی دل میں کہنا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری کی ساری سوچوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اگر کوئی سوچ آئے تو اس کو اگنور کریں، اس کو اگنور کریں. اگنور کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے. جو پریکٹس کر لیتا ہے وہ اس چیز پہ قابو پا سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ساری سوچوں کو اگنور کر کے دل ہی دل میں اللہ 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 کہیں. اس کو ویسے عام دنیا اس کو میڈیٹیشن کہتی ہے، ہم اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میڈیٹیشن کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل سوچوں سے الگ کر لو. ہم اس کے اوپر ایڈ آن کرتے ہیں کہ یہ نیت بھی کر کے بیٹھ جاؤ کہ دل ہی دل میں اللہ 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 کا ذکر کر رہا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان آتا ہے. کر کے دیکھو. میں نے یہ علاج ایک سائیکیٹرسٹ کو بتایا تھا، یہ میں نے علاج ایک سائیکیٹرسٹ کو بتایا تھا. وہ سائیکیٹرسٹ میرے سے ملنے آیا. اس سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ میں خود ڈپریسڈ ہوں. سیریسلی. امریکہ کے اندر
وہ مجھ سے ملنے آیا, کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کا علاج کرتا ہوں, میں خود ڈپریسڈ ہوں, میں ایک اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو لوگوں کا علاج کرتے ہو واقعی علاج کرتے ہو؟ وہ کہتا نہیں, علاج تو نہیں کرتا میں. یہی بات جو میں نے آپ سے بات کی, نم کرتے ہیں ہم لوگوں کو سلا رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کا علاج یہی ہے. میں نے اس کو یہ علاج بتایا کہ دیکھو نمازوں کی پابندی کیا کرو, ہاں, اور تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا کرو, اور صبح شام کچھ اور اذکار بھی بتائیں. اور یقین جانے وہ بندہ جو پتہ نہیں 2 3 4 سال سے ڈپریشن کا شکار تھا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک بائی پولر کہتے ہیں اس کو, وہ ہاں وہ جو بھی بائی پولر ڈیزیز ہو گئی تھی اس کو. میں نے اس کو یہ علاج بتایا, وہ بندہ 2 سے 3 مہینے کے اندر بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. میرا تو کوئی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے تو ایک چیز ریکمینڈ کی تھی اس کو, اور اس بندے نے سیریسلی اس کو لیا اور بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اصل میں اللہ سے تعلق کی کمی, اللہ تعالیٰ سے دوری ہمیں ڈپریشن میں لے کے آتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی روح کو نیگلیکٹ کیا ہوتا ہے. بچوں جسم کے اوپر تو آپ لوگ پڑھ ہی رہے ہو, اس کے ساتھ ساتھ پورے انسان کے بارے میں جانو, اور ہمارے جسم کے اندر اللہ نے ایک روح بھی دی ہے. خود نماز پڑھا کرو, 5 وقت کی نماز. میں تو آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں وضو میں رہا کرو, تاکہ جیسی نماز کا وقت ہو نماز بندہ انسان پڑھ لے, جیسی نماز کا وقت آئے. لڑکے جو ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں. مسجد کے اندر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ ہر جگہ عام نماز پڑھنے میں بھی فرض تو پورا ہو جاتا ہے, لیکن وہ ایکسلنس, وہ کاملیت روحانیت کی جو مسجد میں آتی ہے, وہ انسان کو اکیلے نماز پڑھنے سے نہیں ملتی ہے. یہاں پہ ہو مسجد نہیں ہے تو کم از کم جماعت کر لیا کرو, 2 4 10 لڑکے مل کر, لیکن نماز کی پابندی کرو, اور ساتھ میں صبح شام کے اذکار کیا کرو, سیریسلی استغفار کیا کرو, درود شریف پڑھا کرو, اور تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ اور قرآن کی تلاوت. یہ 4 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر سکون ہوگا. دعا کا اہتمام, اپنے اوپر ریلائی نہیں کرنا, ریلائنس صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر رکھنی ہے. دعا کیا کرو, اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے, مجھے وہ بندہ بنا دے جو انسانیت کے کام آ سکے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کیسا سکون لے کے آتے ہیں. آپ کی زندگی بامقصد بن جائے گی, ایک بامقصد زندگی ہوگی. بچوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سو رہے ہیں کہ صرف ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو صرف چیزوں کو فون پہ سٹور کرتے ہیں, دل میں سٹور نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں دلوں میں سٹور کر کے جاؤ. اس کو سیو کرنا ہے تو دلوں میں سیو کرو, صرف کیمرے کے اندر یا صرف فون کے اندر سیو نہیں کرو. یقین جانو آپ کے فائدے کی بات ہے. پوری کی پوری زندگی آپ کی آخرت کو کمانے کا سبب بن جائے گی. پوری کی پوری زندگی نیت ٹھیک کر لو اور اپنے حالات ٹھیک کر لو. اور آخری بات بتاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ روح کی غذا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی. اصل میں ہر نیکی کا کام روح اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتا ہے, اور میں نے کہا کہ روح کی غذا اصل میں اللہ کی رحمت ہے. لیکن دیکھیں یہ جیسے یہ دل ہے رائٹ, یا کوئی پیالہ ہے, پیالے میں پانی ہے, آپ پانی بھرتے ہیں پیالے میں, لیکن اگر اس پیالے کے اندر بہت سارے ہولز ہوں تو پانی میں پیالے میں پانی ٹھہر نہیں سکتا, وہ نکل جائے گا, ڈرین آؤٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم اپنے روحانی دل کے اندر اللہ کی رحمت تو شاید اٹریکٹ کر لیں نماز پڑھ کے, لوگوں کی خدمت کر کے, لوگوں کا علاج کر کے, لوگوں کا خیال کر کے, لیکن اگر ہم نے اپنے اس روحانی دل کے اندر پنکچرز کیے ہوں نا, بہت سارے ہولز کیے ہوں, تو وہ روح اس روحانی دل کے اندر وہ اللہ کی رحمت, اللہ کا نور ٹھہر نہیں سکتا. اسی لیے کئی لوگوں کو نماز پڑھ کے, ذکر کر کے, مراقبہ کر کے, تلاوت کر کے ان کو ذہنی سکون, قلبی سکون ابھی بھی نہیں ملتا. یہ کامن کمپلینٹ ہے. کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم مراقبہ بھی کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, اور بھی نیکی کے کام کرتے ہیں, لیکن قلبی سکون ہمیں ابھی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ایفیکٹ, جو کیفیات آنی ہوتی ہیں, وہ ہم اس وقت آتی ہیں جب دلوں کے اندر نور رہے.
ہم اس کو ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں. ڈرین آؤٹ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پنکچرز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہولز کیا ہوتے ہیں؟ بچوں وہ ہولز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم غیبتیں بھی کرتے ہیں. 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تیسرے کی بات. عام بیماری ہے ہماری معاشرے کی. کوئی بچا ہوگا, کوئی اللہ کا بندہ ہوگا آج کے دور میں جو غیبت سے بچا ہوگا. اللہ کا ولی ہے وہ, سیریسلی, جو یہ چیز نہیں کرتا. 2 لوگ بیٹھ کے تیسرے کی برائی. گھر کے اندر بھی ہو رہا ہے, ہمارے پیرنٹس بھی کر رہے ہیں, ہمارے ان لاز بھی کر رہے ہیں, ہمارے اسپاؤسز بھی کر رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ غیبتیں کر رہا ہے. غیبت بہت کبیرہ گناہ ہے. یہ ایک بہت بڑا ہول ہے, سمجھے. ایک تو ہول ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, یہ ایک بڑا ہول ہے جو بالکل اوپر سے آئے گا نور اور وہیں سے ڈرین آؤٹ ہو جائے گا. مثلا ایک اور بڑا ہول بتاؤں, جو وہ بھی شاید ہی کوئی بچا ہو آج کل کے دور میں, کوئی اللہ کا ولا یا اللہ کا ولی یا اللہ کی ولیہ کوئی ہوگی جو اس گناہ سے بچی ہوگی, اور وہ ہے آنکھوں کا گناہ. آنکھوں کا گناہ. کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا, میں نے کہا شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا, CPR کی ضرورت پڑے گی. بتا دیجئے گا میرے بھائی. مذاق کر رہا ہوں, جزاک اللہ. کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو آنکھوں کے گناہ سے بچا ہوگا. یوٹیوب, فیس بک, انٹرنیٹ نے ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے, بالکل ختم کر دیا ہے بیچارے کو. فنگر ٹپس پہ ہمارے موجود ہیں ڈیٹا. میں انگلینڈ گیا, وہاں پہ ایک سلوگن تھا, ڈیٹا all that you can eat in 4 pounds. کیوں چاہیے مجھے اتنا ڈیٹا all that you can eat؟ یہاں پہ سلوگنز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کہ کرو بات ساری رات. سبحان. پتہ نہیں کہ والد صاحب سے بات کریں گے ساری رات کہ والدہ سے. سب پتہ ہے ان کو بھی کہ کہاں ہماری نوجوان نسل کا دل جڑا ہوا ہے. تباہ کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو, تباہ کر رہے ہیں. ہر چیز دیکھتے ہیں, فنگر ٹپس کے اوپر ہے. وہ سمارٹ فون کے ساتھ ہم ہو بھی کتنے سمارٹ گئے ہیں. ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے جس کے فون لگے ہاتھ کہ جی کیا دیکھا میں نے. سیٹنگز ایسی سیٹ کر لیں کہ ہسٹری اس کی کیپچر ہی نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. بچوں, ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو اور وہ چیزیں جو تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہیں. آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا, میں عالم الغیب تو نہیں ہوں, لیکن اللہ کو معلوم ہے وہ ساری سوچ جو ہر ایک کے دماغ میں اس وقت ہے اور سب کے دل میں جو بات ہے اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. ہم چلتے چلتے ایسے اپنی آنکھوں کی سائڈ سے کسی کو دیکھ لیں, شاید کسی کو نہ پتہ چلے شاید, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو تب بھی پتہ ہے وہ بات. اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا, کچھ بھی نہیں چھپا. بچوں, جب اکیلے میں ہو اور شیطان آئے اور نفس کہے کہ فلاں چیز دیکھ لو اور فلاں چیز دیکھ لو, اپنے آپ کو یاد کرا لیا کرو کہ شاید کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کا استحضار, یہ جو آنکھوں کی میں جو آنکھوں سے جو انسان بے حیائی کی چیز دیکھتا ہے نا, یہ انسان کے دل پہ ایسی چوٹ لگاتا ہے کہ اچھا خاصا دل جو ہے نا, زندہ دل وہ مر جاتا ہے. یہ پوائزن ہے, یہ زہر ہے, انسان کی روحانیت کو مار کے رکھ دیتا ہے. یقین جانیں, مجھے کوئی ایک بندہ بتائے کہ وہ غلط چیز دیکھتا ہو اور اس کو قلبی سکون ملتا ہو. میرا نہیں خیال. گلٹ تو کریٹ ہو سکتا ہے, گلٹ کریٹ ہو سکتا ہے, ڈپریشن تو ہو جاتی ہے لوگوں کو, لیکن کوئی بندہ قلبی سکون نہیں اس کو ملتا, ہو ہی نہیں سکتا. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ آ سکتا ہے, لیکن انسان کو قلبی سکون کبھی بھی نہیں ملتا.
تو کیوں اپنے آپ کے دشمن ہو بچوں؟ کیوں اپنے آپ کے دشمن ہو؟ کیوں دشمن ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ آنکھوں کے گناہ سے بچو. یہ جو بے حیائی ہے، بیکار چیزیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھایا کرو، لڑا کرو اپنے ساتھ. کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ 5 منٹ کے مزے کی خاطر میں کیا اچیو کر لوں گا؟ یا تو کوئی فائدہ ہونا ہے انسان کو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو دیکھنا. اپنے آپ سے فائٹ کیا کرو، مجھے کیا ملے گا اس کو دیکھنے سے؟ کوئی مجھے فائدہ ہوگا؟ شادی ہو جائے گی میری اس سے، کتنوں سے کر لو گے بھائی؟ ورنہ تو ہر بندہ ایک سے بڑھ کے دوسرا پسند آ جاتا ہے. کتنوں کو پسند کر لو گے؟ سیریسلی یہ کانورسیشن ہے جو میں اپنے ساتھ کر سکتا ہوں نا. اچھا چلو 4 کی اجازت ہے، لڑکے کہیں گے تو اچھا اگر وہ کسی کی آلریڈی بیوی ہوئی تو پھر تو نہیں کر سکتے نا. یہ کانورسیشنز ہیں جو انسان کو اپنے ساتھ کرنی چاہیے. اپنے آپ سے لڑنا چاہیے انسان کو. اور پھر انسان نظر جھکا لے، اور نظر جھکا لے، یقین جانو ایسا سکون ملتا ہے دل کے اندر، ایسا سکون ملتا ہے جو نظر اٹھا کے دیکھنے میں نہیں ملتا. نہیں ملتا. کبھی اکیلے ہو، دل چاہ رہا ہو میں یوٹیوب پہ دیکھنے کچھ اور گیا، وہاں پہ یوٹیوب ریکمنڈیشنز دیتا ہے، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو. اور کبھی سامنے آ گئی چیز تو دل چاہ کے اس پہ کلک کروں اور اس کو دیکھوں. اپنے آپ سے فائٹ کرو، میں کہ نہیں دیکھنی، میں نے کیا ملے گا مجھ کو؟ اور اس کے نہ دیکھنے سے وہ دلی سکون ملتا ہے جو اس کو دیکھنے سے نہیں ملے گا. آپ کمپیئر کر کے کبھی دیکھ لیں ایک دوسرے. اپنے آپ کے دشمن مت بنو بچوں، مت دشمن بنو. اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. ڈپریشن ہو سکتی ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، ہالنس ہو سکتی ہے، اسپرچل لیتھارجکنس ہو سکتی ہے. قلبی سکون نہیں مل سکتا. اگر دل کا سکون چاہیے تو نظر جھکاؤ. زبان کی حفاظت، غیبت مت کیا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو. کسی کی تحقیر مت کیا کرو، لوگوں کی عزت کیا کرو. لوگوں سے پیار سے، محبت سے بات کیا کرو. اپنی زبان کو میٹھی بناؤ. میٹھی زبان. ہم اگر میٹھی زبان کہیں نظر آتی ہے نا تو صرف آتی ہے جب خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں. بس جب بارگیننگ کرانی ہوتی ہے نا تب میٹھی زبان میں سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی تھوڑا سا کم کر دینا پلیز. ہاں نہیں اتنا تو بہت ہے. وہ اس کا دل پسیجنے کے لیے اپنی زبان میٹھی کر دیتی ہیں. تو کبھی کسی اپنے سے بھی میٹھی زبان میں بات کر لیا کرو بھائی. ہاں کیوں؟ اس کا مطلب ہے کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کر سکتے ہیں. جہاں ضرورت آتی ہے تو کر سکتے ہیں. زبان میٹھی بنائیں اپنی. پیار کے بول بولا کریں، محبت سے بات کیا کریں، نفرتوں کو ختم کریں، جھوٹ ختم کریں، خیانت ختم کریں. بچوں یہ سارے کے سارے دل میں ہولز کرتے ہیں. وہ جتنا نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اگر یہ چیزوں کی خیال نہیں کریں گے تو دل کے اندر کہاں نور ٹھہرے گا؟ کدھر رحمت ٹھہرے گی اللہ کی؟ لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ کدھر ہے؟ لوگ جو معاف کرتے ہیں، کوئی ہے جو لوگ معاف کرتے ہیں، دل بڑا کریں اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو؟ کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، پشاور شہر کے اندر جو معاف کر دیں؟ ہم معاف ہی نہیں کرتے لوگوں کو. چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا پہاڑ جتنا بنا کے خود بھی اپنے اندر آگ جلا کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں اور پورے معاشرے کو بھی خراب کرتے ہیں. بچوں یہ چیزیں سوچنے کی، سمجھنے کی ہیں. تو میں ریپ اپ کروں شروع سے آخر تک، سمرائز کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ایک نعمت دی ہے کہ آپ لوگوں کی اسٹڈیز بائی اٹ سیلف اگر آپ لوگ نیت ٹھیک کر لو تو عبادت کا درجہ رکھتی ہیں. انسانیت کی خدمت کی نیت سے آؤ اور پڑھو. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ فوکسڈ پڑھو، سمجھ کے پڑھو. بندے نہیں مارنے بعد میں. لوگوں کے لیے خیر کا سبب بننا ہے تو فوکسڈ اپروچ ہو. پڑھائی کرو، اچھی پڑھائی کرو، اچھے گریڈز لو. اور جب سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ نے میرا سینہ کھولا ہے. سینہ نہیں کھل رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میرا سینہ کھول دیں. توکل کرنا ہے اللہ پہ. اور کل کو انشاءاللہ تعالیٰ جب لوگوں کی خدمت کے جذبے سے باہر نکلو گے انشاءاللہ دعا کر کے نکلنا ہے کہ اللہ مجھے سبب بنا دیں کہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں، کہ میرے ہاتھ میں شفا آ جائے،
کہ میں کسی کا بھلا کر سکوں. اپنی ساری زندگی ایسے گزارو گے تو پوری زندگی آپ کو کچھ اور نہ کیے بغیر عبادت کا ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ. اور صرف اپنے جسم پہ فوکس نہ کرو، اپنی روح پہ بھی فوکس کرو، اور روح کی ضروریات کو بھی سمجھو. اور روح کی ضروریات میں سے بیسک ضروریات سارے کے سارے فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. فرائض کی پابندی کرو، اور فرائض کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو، اور ان فرائض کے اور نیکیوں سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے پھر اس روح کو، اس رحمت کو پریزرو کرنے کی کوشش کرو. اور اس کی پریزرویشن ہوتی ہے گناہوں سے بچ کر. اور اگر ہم سب انسان ہیں، ہم سب غلطی کرتے ہیں. اگر غلطی ہو جائے، بد نظری ہو جائے، بد زبانی ہو جائے، کان کا غلط استعمال ہو جائے، کسی کے کوئی اور غلط بات ہو جائے، تو اس پنکچر کو فوراً سیل کر لینا. اور وہ سیل پتہ کیسے ہوتا ہے؟ توبہ کر کے، استغفار کر کے، اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، زبان پھسل گئی، یا اللہ میرے سے جھوٹ نکل گیا، استغفر اللہ، یا نہ میں نے غلط چیز دیکھ لی، استغفر اللہ. پھر تہیہ کر لینا، پھر کھڑے ہو جانا، پھر کہنا یا اللہ اب نہیں کروں گا. انشاءاللہ آپ کی توفیق ہوگی. تو یہ زندگی کا چیلنج ہے. مومن کی زندگی جو ہے نا بچوں، یاد رکھنا ایک بات، ایک مومن کی زندگی سٹرگل کا نام ہے. ایک مسلمان کی زندگی سٹرگل کا نام ہے. صرف کھانے پینے اور اولاد پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، ایک سٹرگل کا نام ہے. ہم لوگ اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ تو دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. ایک سٹرگل کا نام ہے. جس انسان کی زندگی میں سٹرگلز ہوتی ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنا مایوس ہو کے آتے ہیں، او یہ ایشو، کب مجھے چین آئے گا، کب میری سٹرگلز ختم ہوں گی. میرے بھائی سٹرگلز ختم نہیں ہوں گی. دنیا سٹرگلز کا نام ہے. اپنے آپ کے ساتھ سٹرگل، اپنا آپ چیلنج، اور جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ سب ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. تو بچوں یہ چیلنج قبول کرو، ہمت اپنی مضبوط کرو، ارادے بلند کرو، یقین جانو ہم سٹرگل کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے انسان کو پیدا ہی کبد کے اندر کیا ہے. کبد کہتے ہیں سٹرگل کو، کہ میں نے سٹرگل میں پیدا کیا ہے. ہم سب سٹرگل کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ سٹرگل ہم نے اپنی ذات کے ساتھ کرنی ہے، اور انشاءاللہ معاشرے کے اندر چینج لانے کے لیے بھی سٹرگل کرنی ہے. بالکل نہیں گھبرانا، ہمت جوان رکھنی ہے، ارادے بلند رکھنے ہیں، اپنا ایک ویژن ہو، ایک پیشن ہو زندگی کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ ہے، انٹرنل اسٹرینتھ ہے، آپ لوگ مضبوط لوگ ہیں. میں تو اب ڈکلائن پہ جا رہا ہوں، میرا تو پیک آ کے اب لینڈنگ کا ٹائم ہے. میرا ٹیک آف، میری کروز ختم ہو گئی ہے، اب تو میری لینڈنگ ہو رہی ہے. آپ لوگ اس وقت ٹیک آف کر رہے ہو. سیریسلی آپ لوگ انشاءاللہ ان بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہو جہاں پہ میں اب نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے میں آتا ہوں آپ لوگوں کے پاس، تاکہ کم از کم میں خود نہیں کر سکتا، کوئی تو ہوگا کرنے والا انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگ کرو گے تو مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہوگی انشاءاللہ. تو بچوں انشاءاللہ ہمت کرنی ہے. ان سب لوگ چیزوں کو جو میں نے کہا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، دعاؤں کا اہتمام کرو، گناہوں سے توبہ کرو. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لینا. اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا زندگی کے اندر، نہ اپنی ذات سے مایوس ہونا ہے، نہ کسی بھی اور چیز سے معاشرے میں مایوس ہونا ہے. بس کام کرتے رہنا ہے اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سب چیز کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. آپ لوگ اتنی محبت کے ساتھ، اتنی طلب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ بیٹھے. گرمی لگ رہی ہے کچھ لوگوں کو، مجھے پتہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن گرمی سے محفوظ کریں آپ سب لوگوں کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.